سرکار نے جو نکلنا تھا سرکار سرکار نئے کپڑے پانے سرکار والا کی کرنی سرکار ماما بننا سرکار پھر اپنے گھروں باہر سرکار کا انداز اللہ نبی وہ انداز ہی کہ جیسا انداز میں فرشتے دیکھ کے خوشیاں مناتے ہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے گھروں باہر نکلنا حضرت بلال سرکار دے چلنا ایک نیزہ چھوٹا جا حضرت بلال دے ہاتھ میں چھوڑا حضرت بلال نے نیزہ پڑھ کے سرکار دے اگے چلنا تے نالے تکبیر پڑھی اونچی آواز نال تکبیر پڑھی کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سرکار نے جب گھروں ٹرنا سرکار کلے گھروں نکلتے سن جب سرکار مسجد نبوی دے کول پہنچے سن صحابہ کرام دا جلوس بڑھ جاتا سی. حضرت بلال کہتے ہیں سرکار علیہ السلام اپنے روٹین کے مطابق نکلے نے گھروں باہر نکلے سرکار نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ بڑا غمگین ہے. سارے بچے خوشیاں منا رہے ہیں جناب سارے بچے کھیلتے پہلے وہ بچہ پریشان ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہے. سرکار علیہ السلام دے کول چلے گئے سرکار نے پوچھا بچیا سارے خوشیاں منا رہے ہیں تو کیوں نہیں خوش آج کل سونے بچے کو پتا نہیں سی کہ سرکار آئے بچے کو پتا نہیں سی سرکار آئے آج کل سونے میرا باپ فلاں جنگ کے اندر شہید ہو گیا سی میرے باپ کے شہید ہونے کے بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر رہی میرے دوسرے باپ نے میرا گھوڑا کا چھڑیا سوڑیا خوشیاں مناوے جن برباد کا سارا موجود ہوئے ماں بھی موجود ہوئے رشتے دار بھی موجود ہوئے ہمشیرہ بھی موجود ہوئے جناب برادر بھی موجود ہوئے خوشیاں منائے سوڑیا میری خوشی کس کم دی نہ باپ کا سارا موجود ہے نہ باپ موجود ہے. عید آئی میرا بھائی نہیں آیا ربا خیر پیوے اندے کم دی ہار سگار نے چکے لگ دے کسے شاید نظر نجم دی لوگی سارے عید مناون میں رات گزارا غم دی غلام فریدا کملی والے دے باجو مرید نہیں کسے کام دی. سرکار علیہ السلام نے جناب بچے کو چکا سرکار نے سینے نال لایا تے سرکار نے سینے نال لا کے فرمایا بچیا نارو ایک ضرور سمجھ میں تیرا باپ بن جانا محمد تیرا باپ ہوے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تیری ماں ہوے حسن حسین تیرے بھائی ہون میری شہزادی فاطمہ زہرا تیری ہمشیرہ ہوے. سرکار علیہ السلام اس یتیم بچے کو چکیا سرکار گھر لے گئے سرکار فرمایا اس بچے کو نہلا کے تیار کرو کپڑے نئے پوا چھوڑو. جدو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو تیار کیتا تے سرکار لے کے پھر باہر نکلے نے تے بچے کو تے یار پہلے روزہ پیا سی ہن خوش ہوئے بچہ کہنے لگا تم کی پتا پہلے جب بات لگا تو رویا سا ہن سرکار نے کرم کر چلیا مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو مجھے دنیا
یتیماں نال پیار کرنا تے پھر انج کرنا. سرکار نے نماز ادا کی تھی اور سرکار علیہ السلام نے بچے نال بڑی محبت کی تھی. جدو سرکار علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا تو بچہ نے چھوٹا نہیں سی تے وہ دیوار میں ٹکرا مارتا سی تے صحابہ روکتے سن. تو کہنا سی صحابہ میں پھر دوبارہ یتیم سرکار میرے باپ سن جن شفقت سرکار میں میرے نال رکھی میری محبت جن سرکار نے میرے نال کی میرے باپ نے بھی میرے نال محبت کی جن سرکار نے کی. اور حضرت صدیق اکبر نے اس بچے کو پڑھیا. صدیق اکبر فرمانے کی گھبراہٹ آتے نہیں اور کیا تیرا میں رکھوں تے محبت ہمیں کرانا کہ سرکار تیرے نال محبت محبت ہمیں کرانا کہ سرکار تیرے نال محبت کر دے. اور صدیق نے پھر محبت کر کے دکھائی. صدیق کیوں نہ محبت کرتا؟ صدیق کے سرکار کی ہر ادا نال پیار کرتے ہیں. سرکار کی ہر ادا نال محبت کرتے ہیں. توجہ میرے بات کو یار تسی پیچھے کی ہوگا نا حاج صاحب کو نگران دیو حاج صاحب لگے رہیں گے تے جڑے دوست باہر آج موجود نے گھر وچ موجود نے اعلان دوبارہ سے کر رہے پیا یار اسے انی نہ کرو جلدی سے تشریف لاؤ 10 منٹ رہ گئے تے انشاءاللہ 8 بجے کی فجر کی نماز آپ کھڑی کر دیں گے. دوستو آخری پیغام آخری کلام صدقہ کرو اور صدقہ مال بدا چھوڑو کدی کام نہیں کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی تھوڑ تے جا رہے سن تے ایک اللہ کا بندہ موسیٰ علیہ السلام ملیا تے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کتے چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا ملاقات واسطے چلا. انہوں ایک میرا بھی کام کر کے اللہ دی بارگاہ میں دعا کرنا اللہ دی بارگاہ میں عرض کرنا میری کہ یا اللہ سلام بندہ ملیا سی کہ وہ کہہ رہے سی کہ جنہ رزق میرے لکھے نا نصیب میں عطا کر دے کرنا. موسیٰ علیہ السلام جدوں دا میں پیدا ہویا اس دن تو لے کے آج تک کبھی میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. ساڈے کو ہر چیز موجود ہے جناب بے تھا روٹیاں سکا کے سی ویچ بھی چھوڑتے ہیں ہے میں خود بیچنا جدوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. گل ہے کہ ساڈے کو رزق اللہ تعالی بے انتہا عطا کیتا ہے لیکن انہوں نے بڑے مشکل وقت گزارے. آج ساڈے کو ہر چیز روٹی بھی موجود ہے ہر چیز عافیت موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا فلاں پتہ ملیا سی. انہوں نے آخیا کہ آج تک میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی تھی ہے جی. اسی پتہ کی کہنے ہیں تو ساڈے کو مصیبت آ جائے یا اللہ پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھے وہ کیڑا گناہ ہے تو نہیں کیتا یا اللہ پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھے جن جب پہ عذاب آ گیا. گناہ کیڑا ہے تو نہیں کیتا. نماز تو نہیں پڑھتا روزے تو نہیں رکھتا حج تو نہیں کرتا زکات تو نہیں دیتا صدقہ تو خیرات تو نہیں کرتا جھوٹ تو بولتا غیبت تو کرتا چگل بڑی تو کرتا لڑو تو کونٹا تو لاتا بہتان تو کرتا ہے تے پھر کیڑا گناہ جڑا تو چھڈی بیٹھا ہے کیڑا گناہ جڑا تو چھڈی ہر گناہ دی کر کے اس نے جناب کیڑا بندے سے گناہ کر بیٹھے جن تو تھوڑے عذاب آ گیا. او اللہ کے نبی نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو بندہ کہتا ہے میرے سارا رزق عطا فرما دے. اللہ تعالی نے رزق عطا فرما دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے نا تے آگے ویکھو بندے دے لنگر پہ چل رہے بندے دے لنگر چل رہے ہیں. تمہیں سمجھ آ رہی سبحان اللہ کہ پیسے لینے میں دے عزت نہیں لینے کی سبحان اللہ تمہیں تصویر ثواب ہے یار کیوں ہے اس دن ثواب ہی زیادہ ڈبل ثواب ہے ڈبل ٹرپل ثواب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ تمہیں تصویر ہے میں بولا تو میرے ہوتا ہے تسی کو چوک کر جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ لنگر پہ چل رہے جناب دیکھا بڑیاں جا رہے ہیں لوگ کھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پوچھے گا کی پیا کر رہے ہیں پہلے تیرے کو کھان کو کوئی نہیں سی یہ کی میں لنگر کو لب گیا تھا یہ جناب لنگر بڑھائی جا رہے ہیں. انہوں نے کہ اللہ نے تسی دعا مانگ چھوڑی نا اللہ نے مجھے دیکھ چھوڑی تھا میں بڑی جا رہے ہیں آپ اتنا خطر کیوں ہو رہا ہے. کوئی دن گزرے موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ تیرا بندہ جن کو رزق تو عطا کرتا سی کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھاتا سی ہوں تو لنگر منڈی جا رہا گھاس بھی خود نہیں کھاتا تو لوگوں بھی کھواتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تیرے موسیٰ پتہ کی ہوا ہے معاملہ ہے پڑے امام رزق سارا عطا کرتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ سارا رزق چوک کے میرے نام سے بڑھا چھوڑا بڑھا چھوڑا میں 10 گنا ہو عطا کر دینا اور پھر میں چھوڑتا میں 10 گنا پھر عطا کر دینا اور پھر میں چھوڑتا او بندہ تو مال نہیں آتا میں دیر تو مال نہیں آتا.
لہذا جو بندہ اپنی دولت اپنا مال